بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ بات پہلے ہو گئی ہے، ذرا اب تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اور خاص اسی نقطے پر ہی توجہ رکھنے کے لیے یہ دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں۔ رسولوں کی وساطت سے ہدایت انسانوں تک پہنچائی جاتی تھی۔ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے پہنچائی، یہ کس طرح پہنچائی ہے، کیا بندوبست کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اشیاء کائنات کے اندر اللہ کی یہ ہدایت آج خود موجود ہوتی ہے، یعنی ان کی طرف کہیں خارج سے رہنمائی نہیں بھیجی جاتی۔ اشیاء میں تمام اشیاء آ گئی۔ میں نے پانی کی مثال دیتا ہوں، درخت ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں اور جانور ہیں۔ آپ جانور جو بھی ہیں، بھینس، گائے، شیر، بکری، جو کچھ بھی ہے، ان سب کی ہدایت ان کے اندر موجود ہے۔ ان کی ہدایت کا کوئی باہر سے کوئی بندوبست نہیں کیا گیا، ان کے اندر ودیت کر دی گئی ہے، اور جتنی ان کے اندر کی گئی ہے اتنی انسانوں کے اندر بھی رکھی گئی ہے، مگر اس کی جو اس کا مقصد پیدا کرنے تھا، جو اس کو جو عقل و شعور دیا گیا ہے، اس کے آزمائش کے لیے کہہ لیں، اس کے حساب کتاب کے لیے کہہ لیں، جو وہ ہدایت دی گئی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کس طرح دی گئی ہے، وہ الگ ہے دوسری چیزوں سے۔ ہر شے کے اندر یہ رہنمائی موجود ہوتی ہے کہ اسے کس نہج کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، لیکن جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے، یہ رہنمائی ان کے اندر آج خود موجود نہیں ہوتی۔ اس کے لیے پروگرام یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ رہنمائی بذریعہ وحی رسول کو دی جاتی تھی، اور رسول اسے دوسرے لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ رسولوں کی ذمہ داری۔ سورۃ النساء میں مختلف رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ انہیں اس لیے بھیجا گیا، رسولوں کی بعثت کا مقصد کیوں بھیجے گئے، لے اللہ یکون للناس علی اللہ حجتم بعد الرسول، لے یہ 165 نمبر آیت ہے سورۃ النساء کی۔ کیوں بھیجے گئے؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کے خلاف یہ حجت نہ رہے کہ اس نے ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ صحیح راستہ کون سا ہے، اس لیے اگر ہم غلط راستوں پر چلتے رہے تو اس میں ہمارا کیا قصور۔ انسان کا یہ عذر بھی ختم کر دیا، یہ کہہ نہ سکے انسان وہ خالق ہے، مالک ہے، قادر مطلق ہے، کہتا بھی بندہ رہے جو مرضی کہتا رہے، لیکن نہیں۔ دیکھیں کس طرح وہ باصول ہے، عقلی اور منطقی بات۔ اس نے کہا کہ ہم نے رسول بھیجے اس لیے ہیں، رسولوں کی بعثت کا مقصد کہ انسان یہ حجت تمام ہو جائے کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ ہم نے زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، اگر جس طرح کہا جاتا ہم اس طرح بسر کر لیتے۔ آگے زمر صورت کی، او تقولا لو ان اللہ ہادانی لکنت من المتقین، یہ لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ اگر اللہ ہمیں راہنمائی دیتا تو ہم بھی متقین میں سے ہوتے۔ یہ لوگ نہ کہہ سکے کہیں۔ یہ سورۃ زمر کی 57 نمبر آیت تھی کہ اگر اللہ ہمیں بھی ہدایت دیتا ہم بھی متقین بنے، تمہارے یہ نہ کہہ سکے، اس لیے یہ ہدایت کا اس طرح بندوبست اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ رسول بھیجے ہی اس غرض کے لیے جاتے تھے، لعلہم یہتدون، تاکہ لوگ صحیح راستے پر چلیں۔ یہ 32 نمبر سورت ہے اور 3 نمبر اس کی آیت ہے، لعلہم یہتدون، تاکہ لوگ صحیح راستے پر چلیں۔ لکل قوم ہادن، یہ تیرا رات سورت رات کی 7 نمبر آیت ہے۔ یہ ہدایت دینے والے رسول دنیا کی ہر قوم میں بھیجے گئے تھے، ہر قوم میں بھیجے گئے تھے۔ ذکر تھوڑے رسولوں کا ہے، غالباً 20-22 رسولوں کا صرف ذکر نام آتا ہے، باقی ہر قوم کی طرف رسول بھیجے گئے، ان کا ذکر نہیں۔ وہ الگ ایک حکمت الگ موضوع ہے، کوئی اتنی بات نہیں ہے۔ یہ ہدایت دینے کے لیے آئے ہی ہدایت دینے کے لیے تھے، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذمہ لیا اپنے، تو اس کا بندوبست یہ فرمایا، اس نے رسول بھیجے، ہر قوم کی طرف بھیجے۔ رسول بھیجا جاتا تھا اور اس سے کہا جاتا تھا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ مائدہ کی 67 نمبر آیت ہے، جو چیز تم پر نازل کی گئی ہے بلاغ کر دو، پھلا دو۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کیا جاتا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دے۔ یہ رسولوں کا مقصد ہوتا تھا۔
ان کی بعثت کا مقصد آگے پہنچا دے تو جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل کیا جاتا تھا اسے اس رسول کی کتاب کہا جاتا تھا. ہر رسول کے پاس کتاب تھی، جو بھی وہ حکم لے کر آتا تھا وہ کتاب تھی اس کی، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ آگے پہنچانا لوگوں کو. اسے اس رسول کی کتاب کہا جاتا، اور رسول کا کام تھا آگے پھیلا دینا، اور سب کے آگے پھیلا دینا. کوئی مخصوص ٹولہ مخصوص لوگوں کے سامنے نہیں کہ کچھ کے سامنے خاص بات کر دی، کچھ کے عام. یہ بھی ہمارا ایک عجیب سا تصور بنا ہوا ہے. کوئی خاص باتیں، کوئی عام باتیں خاص عام ہوتی ہیں، لیکن نبی پر جو کچھ نازل ہوتا ہے وہ سارا خاص کا خاص ہی ہے، اور اس کو سب کے سامنے رکھنا ہے، خاص و عام کے سامنے. خاص و عام کے سامنے ہوتا ہے، خاص ہوتے خاص بن جاتے ہیں. لہذا اللہ کی ہدایت لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے ملتی تھی جسے رسول ان تک پہنچاتا تھا. اللہ کی آخری مکمل محفوظ کتاب قرآن مجید ہے. یہ اب آخری بھی ہوگی، مکمل بھی ہوگی، محفوظ بھی ہوگی. یہ کسی اور کتاب کے لیے لقب نہیں آ سکتا محفوظ کا. یہ قرآن پاک ہے جو محفوظ ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، جس میں تمام اقوام عالم کے لیے ہدایت موجود ہے. پہلے انبیاء کرام جتنے بھی آئے کسی بستی کے لیے، کسی مخصوص علاقے کے لیے آئے، اور کچھ عرصے کے لیے آئے. اگلے رسول تک ان کا عرصہ ختم ہو جاتا تھا. لیکن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے یہ دو پہلو یہ ہیں کہ آپ قیامت تک ہیں، کوئی آپ کے بعد رسول نہیں آئے گا، اور آپ کا دائرہ کار جو ہے پوری کائنات پر ہے، پوری دنیا پر ہے، تمام انسانوں کے لیے. یادی بے اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام و یخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ و یہدیہم الی صراط مستقیم. مائدہ کی 16 نمبر. اللہ اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. اللہ اس طرح اپنا ضابطہ ہدایت لوگوں تک پہنچا دیتا ہے اور ان سے کہہ دیتا ہے کیا کہہ دیتا ہے؟ یہ ضابطہ ہدایت تو پہنچ گیا، رسول کا کام ہو گیا، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے آگے لوگوں تک. لوگوں کو آگے کیا کہا؟ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. یہ یونس کی 108 نمبر ہے. جو شخص اس سے رہنمائی حاصل کر کے سیدھے راستے پر چلے گا اس کا فائدہ خود ہی اسی کو ہوگا، جو اس کے باوجود غلط راستے اختیار کرے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا. یہ میرے بھائیوں زمر کی 41 نمبر آیت، اس میں بھی یہ مضمون پایا جاتا ہے. تینوں کا کام اللہ نے اپنا کام بھی بتا دیا. میرا کام لوگوں کو ہدایت دینا، آگے بندوبست بھی اس کا بتا دیا رسولوں پر کتابیں نازل کر کے، اور رسولوں کا کام بھی بتا دیا بلغ ما انزل الیک من ربک، تم لوگوں تک پہنچا دینا، اور لوگوں کا کام بھی آگے بتا دیا کہ تمہاری مرضی ہے، اور مرضی کا فائدہ نقصان بھی بتا دیا کہ رہنمائی پر چلو گے تو تمہارا ہی اپنا فائدہ ہے، اس کے خلاف چلو گے تو تمہارا اپنا ہی نقصان ہے. یہاں سے ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ انسانوں کو ہدایت کس طرح سے دیتا ہے. یعنی اللہ رسولوں پر ہدایت بذریعہ وحی نازل کرتا تھا، اور رسول اسے لوگوں تک پہنچا دیتے تھے اور ان سے کہہ دیتے تھے کہ جس کا جی چاہے اسے اختیار کرے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے. کتنی صاف واضح بات ہے، کہیں الجھنوں میں پڑھنے کی، کوئی الفاظ کی موج غافیاں کرنے کی، کوئی لفاظی کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. میں دیکھو بالکل سطحی ذہن کا بندہ ہوں، میں تو یہ بات سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا بہت باریک بین بندہ نہیں. کتنی واضح بات ہے، صاف بات ہے بالکل. تو بس میرے بھائیوں میں یہی بات یہاں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ نے ہدایت کا بندوبست کیسے کیا. ہم کاش اس مغالطے سے نکل آئیں. یہ مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں کچھ ڈالتا ہے. روزمرہ کا ہمارا یہ جملہ یہ ہوتا ہے استعمال، اللہ نے میرے دل میں بات ڈال دی، یا اللہ نے اس کے دل میں بات ڈال دی، اللہ نے ایسا کر دیا. تو میرے بھائیوں یہ ہدایت، یہ گمراہی، یہ اللہ دلوں میں نہیں ڈالتا، یا اس کا بندوبست اس نے یہ کیا. میں نے آپ کے سامنے بڑے قرآن پاک کی آیات سے یہ بات واضح کر دی کہ یہ اس طرح اس نے بندوبست کیا اور ان کی ذمہ داری کی، اور تمام رسولوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی. وہ جو کلام جو آپ کو بھیجا گیا، ہر نبی نے بلغ ما انزل الیک من ربک نازل کیا، اس کو آگے پہنچایا اور لوگوں پر چھوڑ دیا. آگے ہماری مرضی ہے، ہم نے جو کرنا ہے
उसके मुताबिक देख लें कितना परखने का जो अंदाज अक्ल व शऊर अल्लाह ताला ने हमको दिया, अकल दी, उसको परखना है, फिर उस पर चलना है, अमल करना है। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी, आपका शुक्रिया।